ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج ماضی سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران جانے والا بحری بیڑا وینزویلا بھیجے گئے جہاز سے بڑا ہے۔ ایران پر اگلا حملہ شدید ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا، بولے امید ہے ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے گا۔ امید ہے ایران منصفانہ اور برابر کا معاہدہ کرے گا۔ چاہتے ہیں ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہ ہو، چاہتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدہ تمام فریقین کے لیے فائدہ مند ہو۔ خطے میں کشیدگی بڑھ گئی، امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے گا تو حملہ کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا آبنا ہرمز میں ایرانی فوجی مشقوں کا اعلان، کہا کہ جنگ کا فیصلہ بیانات سے نہیں میدان عمل میں ہوگا۔ امریکی صدر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ ایرانی حکومت نے نوٹم جاری کر دیا، آبنا میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، غیر ملکی میڈیا سے تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے پر زور، سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے، ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ محمد بن سلمان کی گفتگو، ایرانی صدر نے کہا کہ ایران جنگ سے بچاؤ کے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں، اسلامی ممالک کا اتحاد امن کی ضمانت ہے۔ کمشنر کراچی نے سانحہ گل پلازا کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ تحقیقاتی رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے مرتب کی۔ رپورٹ کے مطابق گراؤنڈ فلور پر فلاور شاپ میں بچے کے ہاتھوں آگ لگی، آگ تیزی سے پھیلی، ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کے ذریعے دیگر حصوں تک پہنچی۔ سانحے میں 79 افراد جاں بحق، زیادہ تر اموات میزدائن فلور پر ہوئی۔ سانحہ گل پلازا میں مزید 2 لاشوں کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت ہو گئی، لاشوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ لیب کو موصول ہونے والے 48 سیمپلز میں سے 29 کی شناخت ہونا باقی ہے۔ کراچی گل پلازا میں آگ عمارت کے ایک طرف لگی، دوسری طرف سے لوگوں کو ریسکیو کیوں نہ کیا گیا؟ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے داخلی دروازے کیوں نہیں توڑے گئے؟ سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا گیا، نہ ہی خامیوں کی نشاندہی کی گئی۔ کمشنر کراچی کی سب اچھا ہے کی رپورٹ جاری۔ حکومت کے ماتحت اداروں نے گل پلازا کی کلیئرنس کیوں دی تھی؟ کیا عمارت میں فائر ایگزٹ موجود تھے؟ اگر تھے تو کیا وہ آپریشن کے وقت کھلے تھے یا وہاں تجاوزات قائم تھیں؟ گل پلازا میں غیر قانونی تعمیرات کب ہوئیں؟ این ڈی اے نیوز نے 1992 میں پلازا کمیٹی کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے دستاویزات حاصل کر لیں۔ ایک بار پھر متعلقہ اداروں کی غفلت اور ناکامی بے نقاب، غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ 34 سال پرانا ثابت ہو گیا ہے۔ 1992 میں گل پلازا کی مینیجنگ کمیٹی نے کے ایم سی کے محکمہ لینڈ اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آگاہ کیا تھا۔ دستاویزات میں تہلکہ خیز انکشافات، پلازا میں تقریباً 200 غیر قانونی دکانیں قائم کی جا چکی ہیں۔ پنجاب بہتر سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری کی پریس کانفرنس، بولی کے لاہور پلازا میں آگ پر 5 منٹ میں رسپانس، بروقت کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ رمضان کی تیاریوں کے لیے پنجاب حکومت متحرک، نگہبان رمضان پیکیج 47 ارب روپے کا پروگرام ہے۔ 45,000 سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف، نگہبان رمضان پیکیج سے 42 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم سے اسلام آباد میں گیٹس فاؤنڈیشن کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات۔ وفد میں گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس الیاس اور پولیو پروگرام کے اعلیٰ حکام شامل۔ وزیر اعظم کا گیٹس فاؤنڈیشن اور سعودی عرب کے انسداد پولیو تعاون پر اظہار تشکر۔ کرس الیاس کا پاکستان میں جاری انسداد پولیو مہم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ بل گیٹس کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا پیغام۔ وزیر اعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر برائے پولیو ڈاکٹر کیتھی نیوزل کو تقرری پر مبارکباد دی۔ پاک چین شراکت داری اعتماد اور طویل المدتی تعاون کی علامت ہے۔ سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاری نے
پاکستان کے شعبہ توانائی میں اہم کردار ادا کیا. کانکنی کے شعبے میں چین کے تعاون سے ترقی کی نئی راہیں کھلی. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پاک چین منرلز تعاون فورم سے خطاب. کہا کہ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اس فورم میں شرکت میرے لیے اعزاز ہے. چینی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. حکومت سرمایہ کاروں کو پالیسی استحکام اور مکمل سہولت فراہم کرے گی. اپریل 2026 میں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد ہوگا. علی پرویز ملک کی مائننگ کمپنیوں کو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2026 میں شرکت کی بھی دعوت. وفاقی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت زرعی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے اہم اجلاس میں پاکستان کی زرعی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک رسائی دینے، تجارتی مسابقت کو فروغ دینے اور برآمدات میں سہولت کاری بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ. غیر ملکی مشنز میں تعینات پاکستانی سفیروں کی بھی شرکت. زرعی برآمدات کو ملک معیشت کا ایک اہم ستون بنایا جائے، اجلاس میں فیصلہ. مسلم لیگ نون نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. پوری دنیا پاکستان کی کامیابیوں کی معترف ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا کہ پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع ہیں. ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. تمام معاشی اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں. حکومت کا ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل حل کرنے کے عزم کا اعادہ. برآمدی صنعت کو درپیش چیلنجز پر سنجیدہ مشاورت جاری رکھنے کا اعلان. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو درپیش توانائی، لاگت اور پالیسی سے متعلق مسائل پر تفصیلی گفتگو. ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی معیشت کا ستون. حکومت کاروبار دوست اور متوقع پالیسی فریم ورک پر کاربند ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو. کہا برآمدی صنعت کے لیے توانائی کی لاگت ایک بڑا چیلنج ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کے مقدمات کی سماعت. جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر ندیم نے سماعت کی. وکیل سردار محمد مصروف عدالت میں پیش ہوئے. مقدمات 2022 کے ہیں. متعدد ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے. بانی کی بریت کی درخواست زیر سماعت ہے. وکیل صفائی عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی جائے تاکہ بریت کی درخواست پر دلائل دیے جا سکے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دونوں مقدمات داخل دفتر کرنے کا حکم دیا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف کے مقدمات تھانہ کوہسار میں درج ہیں. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے سینٹرل سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی. عدالت کے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. کیس کی مزید سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی. اس کیس میں سہیل آفریدی کے پہلے بھی 2 مرتبہ وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرواز کارڈ، راہ روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کا اجرا کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ عوام کو ریلیف اور سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. نوجوانوں کو بااختیار بنانا پنجاب حکومت کی ترجیح ہے. نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بس چلے تو خزانے کا ایک ایک پیسہ نوجوانوں پر خرچ کر دوں. نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں. ای کامرس کے ذریعے لاکھوں نوجوان باعزت روزگار کما رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی ملاقات. چیئرمین نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سرکاری زمین کی بازیابی سے متعلق رپورٹ پیش کی. نیب نے سرکاری زمین سے متعلق 188 مقدمات کی تحقیقات مکمل کر لیں. تحقیقات کے بعد مجموعی طور پر 4,61,000 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی. نیب کی بازیاب شدہ زمین عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے استعمال ہوں گی. محکمہ محنت اور افرادی قوت سندھ کے ادارے ورکرز ویلفیئر بورڈ میں بڑے پیمانے پر مالی کرپشن کا انکشاف. ورکرز ویلفیئر بورڈ میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. معاملے پر قومی احتساب بیورو کا سندھ حکومت کو خط.
نیب کو سابق وزیر معینہ شاہد تہیم اور سابق سیکرٹری رفیق قریشی کے خلاف شکایات موصول ہوئیں. بتایا گیا کہ اربوں روپے کے ٹھیکے خلاف ضابطہ من پسند افراد کو دیے گئے. ذرائع کا دعویٰ مزدوروں کے گھروں اور اسکولوں کے نام پر 5.5 ارب روپے کا مبینہ طور پر جعلی ٹینڈر ہوا. ٹینڈر سندھ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا گیا. مبینہ طور پر ایک فرم کو بغیر کام کے 50 کروڑ روپے ادا کیے جانے کا بھی انکشاف. وفاقی آئینی عدالت کا سپر ٹیکس برقرار رکھنے کا فیصلہ. چیف جسٹس امین الدین خان نے کیس کا مختصر تحریری فیصلہ سنا دیا جس میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کے نفاذ کو برقرار رکھا گیا. عدالت نے قرار دیا ٹیکس سال 2022 کے لیے مخصوص شعبوں پر 10% سپر ٹیکس کا نفاذ قانونی ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پنجاب میں 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت مل گئی. پنجاب اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کی موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2026 کی منظوری جس کے تحت پنجاب میں 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 16 سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلانے کی اجازت کی تجویز منظور. نابالغ افراد کے لیے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. بل کے مطابق 16 سے 18 سال کے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک باقاعدہ قانونی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا. گوادر میں سیمینار اور ایگزیبیشن گوادر جدید ساحلی شہر 2026 کا کامیابی سے انعقاد. وفاقی وزیر احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کی ترقی کو قومی ترجیح قرار دیا. گوادر پاکستان کو عالمی تجارتی نظام سے جوڑنے والا اسٹریٹجک راستہ بن رہا ہے. سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ گوادر علاقائی تجارت اور بندرگاہی معیشت کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے. گوادر کے سیاحتی، صنعتی اور اسپیشل اکنامک زونز کے امکانات پر خصوصی روشنی ڈالی گئی. سیمینار کو قومی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا. بالائی علاقوں میں شدید برف باری. معلم جابہ میں 3 فٹ، زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ گئی. گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں 1 فٹ برف. کمراٹ اور گلیات کی تمام شرائیں بند. کئی علاقوں میں 5 روز سے بجلی معطل. خوراک اور ادویات کی قلت. شہری شدید مشکلات کا شکار. مری میں 9 انچ برف باری. مال روڈ، جھیکا گلی اور نتھیا گلی سیاحوں کے لیے بند. کوئٹہ، قلات، مستونگ، چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف کی موتی تہ. نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری. پاک فوج نے بروقت ریسکیو امدادی آپریشنز شروع کر دیے. برف باری میں پھنسے افراد، سیاحوں اور مقامی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری. ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. شدید برفانی موسم کے باعث ہوسری، زیارت، بولان جوب، قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ میں کنٹرول سسٹم قائم کر دیا گیا. پی سی بی نے آسٹریلیا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے کمیونٹی پینل کا اعلان کر دیا. سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن تینوں T20 میچز میں کمنٹیٹر کے طور پر فرائض انجام دیں گے. کمیونٹی پینل میں عامر سہیل، رمیز راجہ، باسط خان اور سابق کپتان پاکستان ویمنز ٹیم عروج ممتاز بھی شامل. زینب عباس پی سی بی کی پیچ سائڈ سیگمنٹ کی میزبانی کریں گی. سیریز کی ہائی ڈیفینیشن نشریات 28 کیمروں اور بگی کیم، ہاک آئی اور الٹرا ایج ٹیکنالوجی کے ساتھ کی جائے گی. پاکستانی وقت کے مطابق تمام میچز شام 4 بجے ہوں گے.